بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت اول کی کتاب میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 5 اور اس میں ہم نے ابھی تک سیکھا کہ حروف سے ارکان کیسے بنائے جاتے ہیں اور ارکان کی مدد سے الفاظ کیسے بنائے جاتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم کچھ مزید چیزیں مل کر پڑھیں گے اور سیکھیں گے کہ الفاظ کے آخر میں آواز کیوں تبدیل ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق نمبر ہے 5.4 یعنی سبق نمبر 5 ہے اور اس کی ویڈیو نمبر 4 ہے، اور سبق کا عنوان ہے ارکان سازی اور الفاظ سازی، اور آج کے سبق کا تعلق ہے الفاظ سازی کے آخر کی آواز تبدیل کیوں ہوتی ہے بعض اوقات۔ تو آج کے حاصلات تعلم کو ہم دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا حاصل تعلم ہے حرکات کی علامت زبر، زیر، پیش، تنوین، مد، شد وغیرہ کے درمیان امتیاز کر سکیں، اور آج کا ہمارا سبق ہے تنوین کے بارے میں، اس لیے کہ زبر، زیر اور پیش ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور باقی اعراب جو ہیں حرکات وہ آگے آ رہی ہیں۔ حروف صحیح اور حروف علت کی آوازوں میں فرق کر سکے اور ایک مختصر لفظ میں تمام آوازوں کو درست ادا کر سکے، یہ ہیں ہمارے آج کے حاصلات تعلم۔ تو پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے تنوین کو، اور تنوین میں 2 زبر اور 2 زیر کو ہم پڑھیں گے اور ان کی آوازوں میں فرق بھی جانیں گے۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ عربی زبان کی ہمیں بڑی ضرورت پڑتی ہے، خاص طور پہ نماز میں اور تلاوت کرتے ہوئے۔ کیوں؟ یہ قرآن مجید کون سی زبان میں ہے؟ عربی زبان میں۔ ہم جب نماز کا سبق پڑھتے ہیں تو وہ عربی زبان میں ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ عربی کو سیکھیں اور اس میں زبر، زیر اور پیش یا تنوین کی آوازوں میں فرق کرنا خوب اچھی طرح جانیں، اس لیے کہ عربی زبان میں ایک زبر اور زیر کے فرق سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے انشاءاللہ تعالی آج ہم تنوین کا سبق سیکھیں گے، تاکہ نہ صرف ہم اردو میں بلکہ اپنی نمازوں میں اور جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں اور آپ اسلامیات کا سبق پڑھیں تو وہاں پر بھی آپ حروف کو درست آواز سے پڑھ سکیں اور سیکھ سکیں۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ایک چھوٹی سی سرگرمی ہے آپ کے لیے، اور اساتذہ کرام کیا کریں گے؟ چند ایسی اشیاء کی تصاویر دکھائیں جن کے آغاز میں ایک حرف تہجی ہونے کے باوجود آواز مختلف ہو، اور طلبہ سے ان کا نام پوچھ کر پہلا حرف تہجی تختہ تحریر پر لکھ کر ان کی آواز میں فرق اور اس کی وجہ کے بارے میں طلبہ کو آگاہ کریں۔ اساتذہ کرام یہ سرگرمی ابھی کریں کہ وہ اشیاء جن کے نام کے شروع میں ایک ہی حرف تہجی ہے لیکن اس کے باوجود اس حرف تہجی کی آواز تبدیل ہے کسی بھی حرکت کی وجہ سے، زبر، زیر یا پیش کی وجہ سے، اور ان اشیاء کا نام بچوں سے پوچھیں اور ان کا نام تختہ تحریر پر لکھ بھی دیں، اور بچوں سے کہیں کہ اگرچہ ان کے شروع میں حرف تہجی ایک ہے لیکن اس کے باوجود ان کی آواز تبدیل کیوں ہے؟ اس کیوں کا جواب آج کی ویڈیو میں ہم مل کر تلاش کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ سرگرمی بچوں سے کروا لیں۔ جی تو بچوں، دیکھا آپ نے کہ ایک ہی حرف تہجی ہے لیکن اس کی آواز کیا ہے؟ تبدیل ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اعراب کی وجہ سے، زبر، زیر یا پیش کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر ہم کچھ مثالیں یہاں بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے پل، جس کے ذریعے لوگ دریا کو عبور کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں، اس سے کہتے ہیں پل۔ اور یہ ہے پل، یعنی ایک لمحہ، وقت۔ اب اس کے شروع میں بھی حرف تہجی پہ ہے اور اس کے شروع میں بھی حرف تہجی پہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہے پل، پل، اور یہ کیا ہے؟ پل۔ اس پل اور پل کے میں جو آواز ہے اس میں فرق کی وجہ کیا ہے؟ وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، پیش کی وجہ سے اور زبر کی وجہ سے۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ لفظ لکھا ہے بل، اور یہ ہے بل، جیسے رسی کا بل آپ نے دیکھا ہوگا، اور یہ ہے بل جیسے چوہے کا بل وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے شروع میں بھی حرف تہجی بے ہے اور اس کے شروع میں بھی حرف تہجی وہ بے ہے، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کی آوازوں میں فرق کیوں ہے؟ زبر کی وجہ سے بل
اور زیر کی وجہ سے بل، یعنی اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حرف کی آواز وہ تبدیل ہوتی ہے اعراب کی وجہ سے۔ اب ایک اور مثال ہے تل اور تل، یہ بھی اسی کی مثال ہے کہ ایک حرف تہجی ہے لیکن اس کے باوجود اس کی آواز تبدیل ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا زبر زیر اور پیش، اور ہم نے پڑھا تھا کہ زبر حرف کے اوپر ہوتا، پیش حرف کے اوپر، جبکہ زیر حرف کے نیچے لگائی جاتی ہے۔ تو یہی مثال ہے 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کی۔ پہلے تھا زبر زیر پیش، آج کا سبق ہے 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کے متعلق۔ اب یاد رکھیں کہ ان کو کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کہتے ہیں تنوین۔ کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ اور جس حرف پر تنوین آتی ہے، 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش ہوں، اس کو کہتے ہیں منون۔ تنوین اور جس حرف پر وہ تنوین ہو اسے کہتے ہیں منون۔ مثال کے طور پر آپ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں، یہ لفظ لکھا ہے فوراً، فوراً۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تنوین ہے جو کہ الف کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے، اور منون کیا ہو گیا؟ وہ حرف جس پر تنوین ہے، یعنی الف۔ تو یہ تنوین ہے 2 زبر، اور جس حرف پر تنوین ہو اسے کہتے ہیں منون۔ تو یہ ہم نے پڑھا کہ جیسے زبر حرف کے اوپر ہوتی ہے تو 2 زبر بھی حرف کے اوپر ہی لکھی جائے گی، اور یہ 2 زبر جو ہے یہ آواز دیتا ہے کس کا؟ ان، فورن، اخلاقن، مثلاً۔ اسی طرح جتنی بھی 2 زبر آئیں گے اس میں آخر میں آواز کیا آئے گی؟ ان کی، ان۔ جب 2 زبر ہوں آواز کیسے آئے گی؟ ان کی۔ جیسے الف کے اوپر اگر 2 زبر ہوں تو یہ کیا ہے؟ ان ہے، اگر بے کے اوپر ہوں تو یہ بن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے کچھ الفاظ مل کر پڑھتے ہیں، فوراً، جبرن یعنی زبردستی، اندازن یعنی کسی بات کا اندازہ لگانا، مثلاً جیسے ہم اکثر آپ سے پوچھتے ہیں مثال کے طور پر، جب مثال دی جاتی ہے تو یہ لفظ بولتے ہیں مثلاً، اخلاقاً یعنی اچھے اخلاق سے، اور اتفاقاً جب کوئی اتفاق سے کام ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اتفاقاً۔ آپ نے دیکھا کہ ان تمام الفاظ کے آخر میں سوالاً اور جواباً اس طرح کے کئی الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں اردو میں، اور آگے چل کے آپ کو مزید الفاظ بھی نظر آئیں گے کتاب میں۔ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے ذرا ایک نظر اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ 2 زبر، اور آپ نے دیکھا کہ یہ حرف کے اوپر لکھے جاتے ہیں، اور جہاں بھی لائن سے اوپر لکھنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ 2 زبر لفظ کے آخر میں ان کی آواز دیتا ہے، اور 2 زبر ہمیشہ الف کے اوپر استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جہاں بھی 2 زبر کا استعمال ہوگا، جہاں بھی، وہاں پر آخر میں الف موجود ہوگا، اور یہ الف کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی مثالیں آپ کے سامنے گزری ہیں وہاں آپ نے اگر غور کیا ہو تو وہاں پر ہر لفظ کے آخر میں الف موجود تھا، اور اس الف کے اوپر استعمال ہوتا ہے 2 زبر۔ فوراً، جبراً، یہ کتاب میں آپ کی مثالیں موجود ہیں، مثلاً۔ اور 2 زیر، 2 زبر کے بعد ہے تنوین کا اگلی آواز 2 زیر ہمیشہ حرف کے نیچے لکھی جاتی ہے، اور اس کی آواز ان کی ہوتی ہے، ان۔ 2 زبر کی آواز ان، 2 زیر کی آواز ان، اور زبر جیسے حرف کے اوپر ہوتی ہے، زیر اسی طرح حرف کے نیچے لکھی جاتی ہے۔ جیسے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ الف کے نیچے 2 زیر لکھے گئے ہیں، تو جہاں بھی 2 زیر کا استعمال ہوگا وہ حرف کے نیچے لکھا جائے گا۔ جیسے خلوقین، یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ قاف کے نیچے 2 زیر لکھے گئے ہیں۔ رجولین، عربی میں کہتے ہیں مرد کو، آدمی کو۔ ولدین، دیکھیں ان کی آواز آ رہی ہے، ولدین۔ حاسدین، مسدین، عمدین، خسرین، امرین۔ تو یہ تمام الفاظ جن کے آخر میں
तनवीन यानी दो ज़ेर का इस्तेमाल होता है, पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि दो ज़ेर हमेशा हर्फ के नीचे लिखी जाती है, और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि दो ज़ेर की आवाज़ होती है इन की। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि तनवीन में दो ज़बर हर्फ के ऊपर होती है और उसकी आवाज़ क्या होती है, अन, और दो ज़ेर हर्फ के नीचे लिखी जाती है और उसकी आवाज़ होती है इन। तो दो ज़बर की आवाज़ अन और दो ज़ेर की आवाज़ इन। अब हम किताब की जानिब चलते हैं। दो ज़ेर अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल की जाती है, अक्सर इसका इस्तेमाल अरबी ज़बान में होता है और उसकी आवाज़ इन की होती है। दो ज़ेर ज़ेर की तरह हमेशा हर्फ के नीचे इस्तेमाल होती है। जिस तरह ज़ेर हर्फ के नीचे है तो दो ज़ेर भी हर्फ के नीचे, ज़बर हर्फ के ऊपर तो दो ज़बर भी हर्फ के ऊपर। जैसे किताब में आपकी मिसालें मौजूद हैं, खुलूक़िन, रजुलिन, वलदिन। अब हम आपके सामने कुछ अल्फाज लिख रहे हैं और असातिज़ा कराम ये अल्फाज बच्चों के सामने, अगर स्क्रीन मौजूद है तो यही अल्फाज बच्चों को दिखाएं, और अगर स्क्रीन मौजूद नहीं है तो ये अल्फाज या कुछ दीगर अल्फाज जिनमें दो ज़बर या दो ज़ेर का इस्तेमाल हुआ हो वो वाज़ेह और खुशखत लिखें और बच्चों को कहें कि इनमें दो ज़बर और दो ज़ेर वाले अल्फाज की अव्वल तो बताएं कि तनवीन, फिर बताएं कि मुनव्वन, और फिर ये बताएं कि इनकी आवाज़ क्या है। ये सरगर्मी कर लेने के बाद हम आगे चलते हैं। जी तो बच्चों, जैसे कि आपने तनवीन, मुनव्वन और इनकी आवाज़ों को पहचान लिया, अब हम आगे चलते हैं और आपसे हम कुछ सवालात पूछते हैं कि इन अल्फाज में मुनव्वन हर्फ बताएं कि मुनव्वन हर्फ कौन सा है। आपने ये अल्फाज बच्चों से पूछने हैं और उनसे पूछना है कि तनवीन कहाँ इस्तेमाल हुई है और मुनव्वन हर्फ कौन सा है। ये आप बच्चों से अल्फाज तख्ते तहरीर पर लिख के भी पूछ सकते हैं, या वैसे ही आप बोल कर उनसे पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा हर्फ है जिस पर आपको तनवीन मालूम होती है या उसकी आवाज़ आ रही है, वो हर्फ बताइए। तो लाजमी वो वही हर्फ होगा जिसमें तनवीन का इस्तेमाल हुआ होगा, यानी मुनव्वन हर्फ। उसके बाद हम चलते हैं सरगर्मी की जानिब, जो कि आज के सबक से बराह रास्त ताल्लुक़ रखती है। दो ज़ेर वाले अल्फाज पढ़ें और मुनव्वन हर्फ कापी में लिखें। और उसके बाद है घर का काम, और वो निहायत उम्दा है, और आपने ये घर का काम करने से पहले प्यारे बच्चों अच्छी तरह वुज़ू भी कर लेना है। वो क्यों, उसकी वजह आपके सामने आ जाएगी। वालिदैन की मदद से आखिरी 3 या 4 सूरतों में दो ज़बर और दो ज़ेर वाले अल्फाज तलाश करें। यानी आप वालिदैन की मदद से कुरान मजीद खोलें और आखिरी जो 4 सूरतें हैं या 3 सूरतें हैं, आप उनमें दो ज़बर और दो ज़ेर पहचानें और बताएं कि वो कौन से अल्फाज हैं जिन पर दो ज़बर या दो ज़ेर का इस्तेमाल हुआ है। और उसके बाद आखिरी सरगर्मी जो कि असातिज़ा कराम ने अभी करवानी है, और वो क्या है, इस्लामियात की किताब के पहले सबक को आपने खोलना है अभी, और उसमें दो ज़बर और दो ज़ेर वाले अल्फाज आपने तलाश करने हैं। तो आप जल्दी से अपनी इस्लामियात की किताबें खोल लीजिए और उसके पहले सबक में जहाँ पर दो ज़बर और दो ज़ेर मौजूद हैं, आपने उनकी तलाश करनी है और अपने दोस्त को बताना है। तो असातिज़ा कराम बच्चों को दो दो की जोड़ियों में तकसीम कर लें और ये सरगर्मी करवाएं। जी तो बच्चों, देखा आपने कितना आसान था दो ज़बर और दो ज़ेर की पहचान करना, तनवीन को और मुनव्वन को जानना और उनकी आवाज़ों में और इस्तेमाल में, लिखने में फ़र्क को जानना। अब हम ज़रा इआदा कर लेते हैं और सबक को दोहरा लेते हैं। सबसे पहले आज हमने सीखा कि दो ज़बर और दो ज़ेर को तनवीन कहते हैं। जिस पर हर्फ पर तनवीन हो उसको मुनव्वन कहा जाता है, और मुनव्वन हर्फ के आखिर में नून की आवाज़ होती है। और अगर दो ज़बर हों तो अन की आवाज़, नून की अन की आवाज़, और दो ज़ेर हों तो इन की आवाज़ उसके आखिर में होती है। तो ये था हमारा आज का सबक जिसमें हमने दो ज़बर और दो ज़ेर को पढ़ा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम दो पेश को पढ़ेंगे। इस लेक्चर की पीपीटी, लेसन प्लान और वर्कशीट आप ज़ेल में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और उससे इस्तिफ़ादा ज़रूर करना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।